آنکھیں کھولنی ہے، ان لوگوں کو پہچاننا ہے۔ ایک طرف وہ روافض کی گود میں بیٹھنے والے، دوسری طرف اہل سنت کے کچھ لوگ خوارج کی گود میں بیٹھنے والے۔ رب کے فضل سے لفظ جلالی غیرت کا نام ہے۔ ہم نہ رافضیوں کے ساتھ بیٹھیں گے نہ خارجیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، جب تک بھی زندہ رہیں گے مسلک اہل سنت پر پہرا دیتے رہیں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وممن خلقنا امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سٹیج پر جلوہ افروز سادات کرام و جلیل القدر علماء ذی وقار اور بالخصوص ہماری جان سے پیاری تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تحریک لبیک اسلام کے قائم مقام امیر حضرت علامہ مولانا قاری محمد فرمان علی حیدری جلالی صاحب زید شرفو اور نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، ہمارے قائد کے اس عظیم گلشن میں ہم سب کو دعوت دی گئی اور ہم سب لوگ اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس عظیم الشان لبیک اسلام کانفرنس میں شریک ہیں۔ دعا گو ہیں کہ رب ذوالجلال ہمارے قائد کو جلد از جلد باعزت رہائی عطا فرمائے اور ایک مرتبہ پھر علمی دسترخوان سجیں اور ان سے رب ذوالجلال اہل سنت و جماعت کے سینوں کو نور عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، کہنے کو تو بڑی باتیں ہیں، اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی کچھ کم علم لوگوں کو ابھی تک وہ مسئلہ ہی سمجھ نہیں آیا اور آج تک وہ کہہ رہے تھے کہ حضور کنز العلماء قائد اہل سنت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زید شرفو، آپ نے جو 3 مرحلے پیش کیے تھے اور اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت کے 3 مراحل ہیں۔ ان میں سے پہلا مرحلہ یہ ہے، آپ نے فرمایا جب ابتدائی طور پر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے گفتگو کی جا رہی ہو، یعنی وہ گفتگو کسی سوال کا جواب نہ ہو، یہ چند باتیں میں جو عرض کر رہا ہوں بڑی توجہ سے ان باتوں کو سنیے گا، وہاں آپ کی ذات کی طرف خطا کی نسبت نہ کی جائے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ حضور کنز العلماء نے فرمایا مسئلہ باغ فدق کے بیان میں بھی اتنا کافی ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعویٰ فرمایا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث مصطفیٰ پیش فرمائی، جسے سن کر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو گئیں اور اس حدیث کو قبول کر لیا۔ آپ نے فرمایا یہاں بھی آپ کی طرف خطا کی نسبت نہ کی جائے۔ اب ہے تیسرا مرحلہ۔ حضور کنز العلماء نے تیسرے مرحلے میں اس بات کو ذکر کیا
فرمایا تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ جو پیر صاحب کی کتاب تصفیہ میں ہے، یعنی مخالفین کے اعتراض کا جواب دینا، معصوم اور غیر معصوم کے فرق کو واضح کرنا۔ فرماتے ہیں یہاں پیر صاحب نے امکان خطا کی نسبت کی اور بندہ ناچیز نے اس کی تشریح میں مذکورہ الفاظ بولے جو اچھے معنی میں، جوابی انداز میں اور بالکل محدود وقت کے لیے خطا کی نسبت پر مشتمل تھے۔ اب کئی لوگوں نے کہا کہ یہ 3 مرحلے حضور کنز العلماء نے اپنی طرف سے گڑھ لیے، چلو پچھلی باتیں نہ کرو کہ تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ اہل تشیع کی طرف سے اس مقام پر سوال کیا ہے اور اس کا جواب کیا دینا۔ ابھی 4 اگست 2020 کو یہیں لاہور میں کچہری کے اندر کھڑے ہو کے ایک بدبخت رافضی نے جو جملے بولے تھے، اس کے جملے ریکارڈ پر اب بھی موجود ہیں۔ اس نے کہا ہم 15 صدیوں سے اہل سنت کو منوا رہے تھے کہ فدق کے معاملہ میں بطول سچی ہیں۔ وہ کہنے لگا اب اہل سنت خود مان گئے کہ فدق کے معاملہ میں بطول سچی ہیں۔ یہ ہے ان کا سوال۔ اب حضور کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے اس سوال کے جواب میں جو بولی وہ بولی بولے بغیر کوئی جواب دے کے دکھائے۔ اگر کہا جائے کہ حضرت فاطمہ حضرت بطول سچی ہیں تو معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق جھوٹے، اگر کہا جائے حضرت ابوبکر صدیق سچے ہیں تو پھر حضرت فاطمہ جھوٹی، معاذ اللہ۔ اب ہے یہ وہ مقام جو 4 اگست 2020 کو اس رافضی نے پھر تمہیں کر کے بتایا کہ اہل سنت ہوش کرو۔ کنز العلماء نے اپنی طرف سے یہ 3 مرحلے گھڑے نہیں، بلکہ ان کا حقیقی معنی میں سوال موجود ہے۔ اب اس رافضی کو کوئی بندہ بھی کنز العلماء کی بولی بولے بغیر جواب نہیں دے سکتا۔ کنز العلماء کی بولی کیا ہے کہ اجتہاد دونوں طرفوں سے تھا، حضرت فاطمہ سے خطا اجتہادی ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا اجتہادی نہیں ہوئی، وہ حق تک پہنچے۔ یہ ہے اس رافضی کا سوال اور حضور کنز العلماء کی بولی میں اس کا جواب۔ لیکن جب سے حضور کنز العلماء جیل میں گئے، اہل سنت آنکھیں کھولنی ہیں۔ اس وقت کچھ ناہنجار لوگ ہمارا نام، ہمارا تشخص بیچنا چاہتے ہیں۔ کئی شہروں میں ریلیاں ہو رہی ہیں جس میں نعرے لگ رہے ہیں سنی سنی بھائی بھائی، سنی سنی بھائی بھائی۔ پہلے ایک نعرہ لگتا تھا نا، وہ ایک رول تھا جو رول گیا، اس نے شیعہ سنی بھائی بھائی کا نعرہ لگوایا تھا۔ اب کچھ لوگ سنی سنی بھائی بھائی کا نعرہ لگوا رہے ہیں۔ ہمارے اکابرین صدیوں سے اس دور تک اس بات کی وضاحت کرتے چلے آئے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی اور اہل سنت نہیں ہے، ہمارے علاوہ کوئی اور سنی نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین نے پہرا دیا اہل سنت کے نام پر۔ ہم نے تو آج تک انہوں نے تو کئی نام بدلے۔ انہوں نے کہا ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم نے کہا پھر بھی جھوٹے۔ انہوں نے کہا ہم نوجوانان اہل سنت ہیں، ہم نے کہا پھر بھی جھوٹے۔ اب ہمارے اپنے لوگ ہمارا اپنا نام اٹھا کے ان کی گود میں ڈال رہے کہ یہ لو ہمارا نام ہم تمہیں تحفے میں دے دیتے، یہ ہم سے لے لو۔ ہمیں آنکھیں کھولنی ہے، ان لوگوں کو پہچاننا ہے۔ ایک طرف وہ روافض کی گود میں بیٹھنے والے، دوسری طرف اہل سنت کے کچھ لوگ خوارج کی گود میں بیٹھنے والے۔ رب کے فضل سے لفظ جلالی غیرت کا نام ہے۔ ہم نہ رافضیوں کے ساتھ بیٹھیں گے نہ خارجیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، جب تک بھی زندہ رہیں گے مسلک اہل سنت پر پہرا دیتے رہیں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں صرف ایک بات اور ذکر کر کے گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اہل سنت اور سنی بھائی بھائی کا نعرہ بھی، اور افسوس کی بات یہ بھی کئی لوگوں نے کہا اکٹھے ہوں گے کوئی اختلافی نعرہ بھی نہیں لگے گا۔ مطلب اعلی حضرت فرمائے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل،
یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور وہ کہیں نہیں اختلافی نعرہ نہیں لگے گا، ہم اتحاد کرنا چاہتے ہیں، بھائی بھائی بننا چاہتے ہیں، سنی سنی. یاد رکھنا کوئی خارجی سنی نہیں ہو سکتا، کوئی یزید کو امیر کہنے والا سنی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ایسا بھگوڑا سنی نہیں ہو سکتا. قیامت تک سنی وہی رہے گا جو امام احمد رضا کی تعلیمات کا پیروکار رہے گا. عشق محبت گستاخانے صحابہ پہ لعنت، گستاخانہ خاکے شائع کرنے والوں پہ لعنت. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب پوچھا گیا تھا کہ پاکستان لینا ہے اور انگریز کو ہم نے بر صغیر سے نکالنا ہے، ہندو کے ساتھ اتحاد کرنا ہے، اعلی حضرت سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا، ہندو کے ساتھ اتحاد کر کے ہم انگریز کو بر صغیر سے نکالنا چاہتے ہیں. اعلی حضرت نے ایک جملہ فرمایا تھا، فرمایا یہ تو ایسے ہے فر من المطر وقام تحت المیزاب، فرمایا یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی بندہ بارش سے بھاگے اور پرنالے کے نیچے آگے کھڑا ہو جائے. کام کرنا ہو صدیق اکبر کے گستاخوں کے خلاف اور کرنا ہو ان کے ساتھ مل کے جو گستاخان رسول ہوں. ہمیں انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں مسلک اہل سنت کا سودا نہیں ہونے دیں گے. کچھ لوگ نام بھی بیچنا چاہتے، تشخص بھی بیچنا چاہتے. رب کے فضل سے ہمارا نام اہل سنت ہے اور ہماری پہچان یا رسول اللہ کا نعرہ ہے.